السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الأصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم کی آخری آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 49، 50، 51، 52 یہ چند آیات ہیں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 5 رمضان الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، 6 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، نیکیوں کی طرف دوڑنا، نیکیوں کو پا لینے کی کوشش کرنا رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھنا یہ کسی بھی صورت میں کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک توحید پرست کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں پر لاگو ہوتے ہیں، بعین ہی رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ کے احکام اللہ کے بندوں پر لاگو رہتے ہیں۔ لہذا رمضان میں بھی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کیجیے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد رمضان میں جو ٹریننگ تربیت ملی ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم آپ کی طرف اللہ کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ ابراہیم سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس روز اس زمین کو بدل کر کے اللہ دوسری زمین کو لے آئے گا، جس روز اس آسمان کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آسمان کو لے آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ اور خاص طور سے جو کفر و شرک کرنے والے، فتنہ و فساد کرنے والے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت جس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے مقدر اور مقرر کیا ہے، اس کے اوپر دھیان دیے بغیر دنیا طلبی میں حد سے آگے بڑھ جانے والے، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ تمام مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تمام مجرمین کو۔ یہاں پر بات یاد رکھیے کہ مجرمین چاہے وہ کفر کی صورت میں جرم کرنے والے ہو، چاہے وہ فتنہ و فساد کی صورت میں جرم کرنے والے ہو، چاہے دنیا پرستی کی شکل میں جرم کرنے والے ہو، چاہے نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنے گلے سے اتار کر کے دنیا کے بنائے ہوئے حکموں کو اپنے گلوں میں لپیٹنے والے ہوں، ان تمام مجرمین کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے بتلایا ہے کہ جو جیسے مجرمین ہوں گے ان کا جوڑا بنا بنا کر کے زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ ابھی جتنے بھی مشرک قسم کے لوگ ہوں گے سب کو ایک جوڑا بنا دیا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الصافات میں اس بات کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو اور ان کے جوڑوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے۔ ہر قسم کے جو مجرمین ہوں گے سب کا الگ الگ جوڑا بنا ہوا ہوگا اور سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سرابیلہم من قطران، ان کا جو کرتا ہوگا، ان کے جو لبادے ہوں گے
وہ گندھک کے ہوں گے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ گندھک کے ہوں گے اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ تارکول کے ہوں گے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قطران کہتے ہیں ایسے مادہ کو، ایسے لکوڈ کو، ایسی چیز کو جو جب جلے تو بہت ہی سیاہ، گاڑھا اور بدبودار دھواں چھوڑتے ہوئے جلے، اس کو کہتے ہیں گندھک. محترم سامعین کرام، ایسا جلے کہ لگاتار جلتا رہے، اس کے جلنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ جلدی بجھنے والی نہیں ہوتی ہے، لگاتار جلتا رہتا ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایسے ہی چیز کا کرتا، ایسے ہی چیز کا جبہ، ایسے ہی چیز کا لبادہ ان کو پہنایا جائے گا اور جہنم کے اندر چھوڑ دیا جائے گا. سامعین کرام، جس طرح سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ویسے ہی جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی تصور نہیں کر سکتے. شاید ہم لوگ تو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر کے ہمیشہ رویا کرتے تھے. اصل میں یہیں سے انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی جو دشا ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. انسان ہر چیز کو اپنی طبیعت اور مرضی سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں، ایک مسلمان کو ہر چیز دو چیزوں کی روشنی میں سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور دوسرا صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ڈائریکٹ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں. ان کے فہم کی روشنی میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے سرابیلہم من قطران، تارکول کا لبادہ ان کے اوپر اٹھایا جائے گا. یہ ایسا لبادہ ہوگا کہ جب ایک بار اس کو آگ پکڑ لے گا تو لگاتار بدبودار دھواں چھوڑتے ہوئے جلتا ہوا اس قدر شدید ترین جلن انسان کے جسم کے اندر گھسیڑے گا کہ انسان دل ملا جائے گا. موت مانگے گا لیکن موت وہاں پر موجود نہیں ہوگی. موت مانگے گا، موت کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وہ جو آگ ہے اس کی لپٹ، اس کی دھدک آگے بڑھتے ہوئے انسان کے چہروں کو جلانا شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومنون کے اندر یہ بیان فرمایا تلفح وجوہہم النار، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے کو آگ جھلسائے گی اور وہ بالکل بدصورت ہو جائیں گے. یہاں پر چہرے کا ذکر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ انسان کے پورے باڈی میں، انسان کے پورے جسم میں سب سے اشرف جو چیز ہے وہ چہرہ ہے. سب سے اشرف چیز جو ہے وہ چہرہ ہے، اور چہرے کے اندر اگر جو جلن ہوتی ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. چہرے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. چہرے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے. چہرے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے. اسی لیے شریعت نے بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے. پتہ ہے نا، چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے شریعت نے، کیونکہ چہرے کے اوپر اگر کوئی چیز پڑتا ہے انسان اس کے درد اور کرب کو اپنے جسم کے ہر ایک روئے میں محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس دن کسی بھی طرح کی کوئی نور رعایت نہیں ہوگی، کوئی نور رعایت نہیں ہوگی، کوئی نور رعایت نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لبادے گندھک کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، جس میں جب آگ پکڑے گی تو وہ آگ ان کے چہروں کو جلا رہی ہوگی، چہروں کو بالکل ڈھانپ لے گی. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. ابھی تو ہم یہاں پر بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو ذرا ہٹا دیتے ہیں، ذرا اگنور کر دیتے ہیں. اس دن اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نفس کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق. جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن جو بدکار ہوں گے، دنیا دار ہوں گے، کفر و شرک میں لت پت ہوں گے، دنیا پرستی میں لت پت ہوں گے، فتنہ و فساد میں لت پت ہوں گے، ان کو انہی کے اعمال کے مطابق اللہ بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النجم کے اندر اس چیز کو کلیئر واضح طور پر بتلا دیا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے گا،
برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ ملے گا اور نیکی کرنے والوں کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خود سوچ لینا چاہیے. حضرت کا تو کام ہے وہ بتاتے رہیں گے, کبھی بھی تھکیں گے نہیں, وہ تو بتاتے رہیں گے, کبھی نرمی سے, کبھی گرمی سے, کبھی چوٹ کر کے, کبھی خطرناک انداز میں بتاتے رہیں گے. لیکن ان آیتوں کو سمجھ کر کے ہمیں خود ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد ہم کس کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں. ہر آدمی کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے, ہر آدمی کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. ابھی ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے تو ہم دوسروں کی فکر کیا کریں گے, خاک کریں گے. پہلے اپنی فکر کرنی ہے. اور اپنی فکر کیسے کرنی ہے؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہنا ہے. چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہنا ہے. اللہ نے ایک مومن بندے کو جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسے ہی زندگی گزارنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے رمضان کی زندگی اور ہو اور رمضان کے بعد کی زندگی اور ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وگرنہ اللہ نے آگے مزید فرما دیا ان اللہ سریع الحساب, اللہ حساب لینے میں بہت جلد ہے, بہت جلدی اللہ حساب لے لے گا. کیوں اللہ جلدی حساب لے لے گا؟ کیونکہ اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز سے واقف ہے. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. پوری مخلوقات اللہ کی نظر میں صرف ایک انسان کی طرح سے ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے. آپ سورہ لقمان اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ہے نا حافظ صاحب, ہے کہ نہیں؟ ما خلقکم الا کنفس واحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد پھر موت سے ہمکنار ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا صرف ایک نفس کی طرح سے ہے. کہ جیسے ایک انسان کو اللہ پیدا فرماتا ہے, پوری انسانیت کو پیدا کر دینا اللہ کے لیے صرف ایک آدمی کے پیدا کرنے کی طرح سے ہے. پورے انسانیوں کو موت کی نیند سلا دینا یہ صرف ایک انسان کے موت کی نیند سلانے کی طرح سے ہے. اور قیامت کے دن پورے مخلوقات کو اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک انسان کے اٹھانے کی طرح سے. اللہ کے لیے کوئی چیز اللہ کے لیے بالکل بعید نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد ہے, بہت جلدی حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اس سورت کی اب آخری آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور بہت غور سے سن لیجئے گا. ہر آدمی, جن لوگوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہو, اس آیت کریمہ کی تفسیر کو بہت غور سے سن لیجئے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا بلاغ للناس, ھذا بلاغ للناس. یہ جو قرآن کریم ہے نا, لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے پیغام ہے. آج لوگ قرآن کریم سننا نہیں چاہتے ہیں, قرآن کریم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, قرآن کریم پڑھانا نہیں چاہتے ہیں, اس کی تفسیر کرنا نہیں چاہتے ہیں, اس کی تفسیر کروانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے پیغام ہے. یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے پیغام ہے. کیسے پیغام ہے؟ وَلِيُنذَرُ بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تاکہ اس قرآنی پیغام کے ذریعے سے لوگ سمجھ لیں کہ ان کا رب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور آگے مزید فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہ قرآن کریم ایک پیغام ہے تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. دیکھیے جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اللہ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام اس اعتبار سے ہے کہ اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. ہر انسان تک پہنچانا ہے. ابھی وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے, ان کو ان کے اوپر چھوڑ دیجئے. اس قرآن کریم کو جو اللہ نے پیغام بنایا اس کا مقصد یہ کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ بالکل کلیئر انداز میں, کوئی جھول جھال نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو مفہوم ہے, اس کا جو مقصد ہے, اللہ اس سے جو بتانا چاہتا ہے وہ لوگوں کو ملے, اور وہ تیر ہے. سب سے پہلی بات وَلِيُنذَرُ بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ایٹ اے ٹائم اس کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے.
ابھی ہم بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے نکل جائیں گے، بس ہو گیا، جو ترجمہ ہے وہ پڑھ دیں گے، جو تفسیر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کر دیں گے، ہو گیا، کھیل ختم۔ لیکن نہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس قرآن دینے کا موقع فراہم فرمایا ہے، جو لوگ بھی داعی ہیں، جو لوگ بھی مبلغ ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر اس آیت کریمہ کو سمجھ کر کے قرآن کی اصل روح کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پہنچائیں گے یقیناً پہنچانے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے بہت سارے تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کی بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی، لیکن ان چیزوں کو سننے کے بعد ہمت نہیں ہارنا ہے، پورے صبر کے ساتھ، سے بات قدمی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو برابر لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیا بتلانا چاہتا ہے، اللہ نے کیا کہا۔ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر جو خامیاں ہیں، لوگوں کے اندر جو غلطیاں ہیں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں، بر وقت اس قرآن کریم کی روشنی میں لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اور اس کا دوسرا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں سے باز پرس کرنے والا، ان کا حساب کتاب لینے والا اور ان کے عملوں کے مطابق ان کو بدلہ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا بندوں کو کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہی رجوع کرے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ تمام حالات کو سازگار بنانے والا یا تمام حالات کو ہمارے مخالف بنانے والا صرف ہمارا رب ہے۔ اور تیسری بات، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، ہوش دیا ہے، جن لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی والی طبیعت دی ہے، وہ اس قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا اصل مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے۔ جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کریم کے علم فن کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتی پر بھی پڑھنے کا ہوش گوش اور بود و باش دیا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے لینگویج میں، اگر اردو جانتے ہیں تو اردو، اگر ہندی جانتے ہیں تو ہندی، اگر انگلش جانتے ہیں تو انگلش، اگر کنڑ جانتے ہیں تو کنڑا، اس زبان میں قرآن کریم کی آیتوں کو اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ اپنے بندوں سے آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوا، کل سے انشاءاللہ سورۃ الحجر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا جائے گا، ترتیب کے ساتھ آیت بآیت۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا